ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ بی جے پی کی قیادت میں بھارتی حکومت اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہراساں کر کے جبری طور پر مذہب تبدیل کروا رہی ہے، جبکہ ہندوؤں کے تبدیلی مذہب پر پابندی اور اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ بھارتی ریاستوں میں منظور شدہ جبری مذاہب کی تبدیلی کے قوانین کا مقصد بین المذاہب شادیوں کو روکنا ہے۔ انتہا پسند ہندو خواتین کو شادی کے ذریعے تبدیلی مذہب کا الزام لگا کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے لفظ جہاد جیسے سازش نظریے کا استعمال کر رہی ہیں۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں ہندوازم کے علاوہ کسی بھی دوسرے عقیدے کے انتخاب کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ مودی کے بھارت میں کسی دوسرے عقیدے یا مذہب کی ہندوازم میں تبدیلی کو گھر واپسی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ تبدیلی مذہب کے مخالف قوانین سے مستثنی ہے۔ اینٹی کنورژن یا تبدیلی مذہب مخالف قانون نے سیکولر بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ یہ قانون مودی کی سرپرستی میں ہندوتوا قوم پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا عکاس ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سوپور کے کئی علاقوں کا بھارتی فوجیوں نے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیاں لیں۔ سری نگر میں تلاشیوں کے دوران دو نوجوانوں کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا گیا۔ ترال اور پلوامہ کے کالجوں کے طلبہ نے کئی ماہ سے زیر حراست اپنے ساتھی طلبہ کی رہائی کے لیے احتجاج کیا۔ اس موقع پہ طلبہ اور فوجی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے، بھارت کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ بھارتی ریاست منی پور میں مودی حکومت نے میانمار کے پناہ گزینوں کے لیے کیمپ اور کھانے پینے اور رہائشی سہولیات فراہم نہ کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی انتہا پسند بی جے پی حکومت اپنے مذموم خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مذہب بدلاؤ کے بہانے آج کل بھارت میں اقلیتیں خاص طور کرسچن یا مسلمان قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور خاص طور اقوام متحدہ کو اس سنگین صورتحال کا نہ صرف نوٹس لینا ہوگا بلکہ اس پر روک لگانا ہوگا۔ ایک طرف سے بھارت کے اندر مسلمانوں کو اس لیے جان سے مارا جا رہا ہے کہ ہندو لڑکیاں کیوں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو رہی ہیں۔ اس چیز کو لو جہاد نام دے کر مسلمان نوجوانوں کے خلاف جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، جبکہ بھارتی آئین کے تحت کوئی بھی شہری سیکولر رہ سکتا ہے یا دھرم پریورتن کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یہی بی جے پی اور اس کے کارکرتا زور اور زبردستی مسلمانوں سے جے شری رام کے نعرے بھی لگوا رہے ہیں۔ انتہا پسندی اور ہندوتوا کے اس جنون میں مبتلا بی جے پی والوں کو یہ جان لینا ہوگا کہ اس طرح زور زبردستی نہ ہی منوسمرتی کا غیر انسانی قانون نافذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لو جہاد جیسے مضحکہ خیز الزام دے کر اسلام کے آفاقی پیغام اور دعوت کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے زور، جبر، تبدیلی مذہب کے مخالف قوانین اور گھر واپسی جیسی انسان بیزار پالیسیوں سے بھارت میں نہ تو ہندوتوا لاگو ہو سکتا ہے اور نہ ہی بھارت ہندو راشٹر بن سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب دل سے قبول کیا جا سکتا ہے، جبر یا دھمکی سے نہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔